السلام علیکم. آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ایک بہت اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں اور اسے کہتے ہیں لان کی کارروائی. میاں بیوی کا ایک دوسرے پر لان کرنا. لان لان سے ماخوذ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی لعنت کرنے کے ہیں. فقہی اصطلاح میں میاں بیوی میں ہر ایک کی جانب سے ایک قسم کی بد دعا اور غضب کی شہادت دینا لان کہلاتا ہے. اگر کسی عورت کا شوہر اس پر بد کرداری کا غلط اور جھوٹا الزام لگاتا ہے تو اس عورت کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ عدالت سے رجوع کرے. بعض اوقات خاوند بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس پر بدچلنی کا جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں. ایسی صورتحال میں بیوی کو قانونی طور پر کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے. وہ عدالت سے رجوع کر کے خاوند کو اس بات پر مجبور کرے کہ وہ اپنے الزامات کو ثابت کرے. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 4 سے 9 تک، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود کے اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو. اگر شوہر بیوی پر الزام لگائے اور تہمت کو ثابت نہ کر سکے، نہ ہی 4 چشمدید گواہ پیش کر سکے، تو اس پر لازم ہوگا کہ یا تو وہ اپنے الزام کے جھوٹا ہونے کا اقرار کرے یا لعن کی کارروائی کرے. اور یاد رہے، اگر شوہر جھوٹا ہونے کا اقرار کرے گا تو اس پر جھوٹا الزام لگانے کی شرعی حد 80 کوڑی کی سزا نافذ ہوگی. بیوی کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ شوہر کی جانب سے جھوٹا الزام لگنے کی صورت میں خلا کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے. اگر دونوں میاں بیوی اپنے موقف پر ڈٹے رہیں تو پھر ان کے درمیان علیحدگی کرا دی جاتی ہے. لعن کے دعویٰ میں 2 صورتوں میں یعنی بدچلنی کا الزام اور انکار حمل. اگر شوہر بیوی پر بدکاری کی تہمت اس طرح لگائے کہ اس نے دیکھا ہے تو یہ بلا اختلاف لعن ہے. اور اگر کسی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی اور ساتھ ساتھ طلاق بھی دے دی تو امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک یہ بھی لعن کی ایک صورت ہے. لعن کی کارروائی اس طرح ہوتی ہے کہ شوہر 4 قسمیں اللہ کے نام پر اٹھا کر الزام لگائے گا اور 5ویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت اور عذاب نازل ہو. بعد ازاں بیوی بھی 4 مرتبہ اس کے برعکس گواہی دے گی، یعنی تہمت سے انکاری ہوگی، اور 5ویں بار جھوٹی ہونے پر اللہ کی لعنت اور غضب کے نازل ہونے کو تسلیم کرے گی. اگر شوہر لعن کی کارروائی سے انکار کر دے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ جھوٹا ہے اور اس پر حد قذف جاری ہوگی. اور اگر عورت لعن کے مطابق قسم نہ کھائے تو اس کو قید کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ لعن کے لیے آمادہ ہو جائے. یہ حنفی قانون کے مطابق ہے. محمدن لاء کے مطابق بیوی اس بنا پر کہ شوہر نے اس پر بدچلنی کا جھوٹا الزام لگایا، طلاق کے لیے مقدمہ دائر کرنے کی مجاز ہے. عدالت کے فیصلے کے مطابق بدکرداری کا الزام صرف لگا دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ ڈگری صادر ہونے کے بعد نکاح قائم رہتا ہے. لعن ایک ایسی شہادت ہے جس کی تصدیق حلف اور اس میں شامل بددعا سے ہوتی ہے. خالص شرع محمدی کے مطابق اگر کوئی شوہر بیوی پر بدچلنی کا الزام لگائے تو بیوی کی درخواست پر شوہر کو حکم دیا جائے گا کہ وہ یا تو الزام واپس لے یا اس تصدیق کے حلف اور لعن کے ان الفاظ میں کرے جو کہ اوپر بیان کیے گئے ہیں. اگر شوہر حلف اٹھائے تو قاضی پر لازم ہے کہ اسے باور کر کے فریقین میں علیحدگی کرا دے. شوہر کو اس الزام سے دستبرداری کا ہر موقع فراہم کرنا ضروری تھا کیونکہ ایسے الزامات کی سخت سزا دی جا سکتی. جب شوہر مضبوط ثبوت کے ساتھ الزام کرتا ہے مگر بعد میں اسے معلوم ہو کہ اسے غلط فہمی ہوئی تھی اور وہ پھر خلوص دل سے دستبردار ہو جائے بشرطیہ اس نے بیوی کا مقدمہ ختم کرنے کے لیے ترکیب استعمال نہ کی ہو، تو پھر یہ تنسیخ نکاح کی ڈگری نہ دینے کی ایک وجہ بن سکتی ہے. مگر اگر عورت اس سے دل برداشتہ ہو جائے، بددل ہو جائے اور نفرت بھری زندگی نہ گزارنا چاہے تو پھر خلا میں کوئی چیز مانے نہیں آتی. عدالت کے فیصلے کے مطابق ایسی دستبرداری شوہر کی جانب سے جب بھی ہو بالکل غیر مشروط ہو. بعض حالات میں لعن کی کارروائی نہیں ہو سکتی، جیسے حنفی قانون کے مطابق اگر بیوی کتابیہ یعنی یہودی یا عیسائی ہو یا نابالغ یا ذہنی طور پر پاگل ہو تو لعن نہیں ہو سکتا. شیعہ قانون کے مطابق لعن کا حق کسی نابالغ یا پاگل یا گونگے بہرے شخص کو حاصل نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ.